میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید الاضحیٰ کو اب چند دن رہ گئے ہیں اور ماہ ذی الحجہ کے کچھ دن ہم سے رخصت ہوئے اور عشرہ ذی الحجہ کے کچھ دن مزید باقی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی برکت احادیث کے اندر بے شمار موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ عز و جل کو کسی دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں، اور ان 10 دنوں کی راتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے گزری ہوئی راتیں اور گزرے ہوئے دن عشرہ ذی الحجہ کے اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت میں گزارے، اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باقی کے جو دن ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دنوں رات کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اپنی ساعتوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ ارکان اسلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلی چیز عقیدہ ہے اور اس کے بعد باقی کی 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ کئی مقام پر عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ عبادات کو دیکھیں جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تو 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ہر ایک مسلمان کے لیے کمپلسری ہیں، وہ ہے نماز اور روزہ۔ ان دونوں چیزوں کے لیے مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا، صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں، اور 2 عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے صاحب استطاعت ہونا اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ دونوں عبادتوں کا تعلق جو نماز اور روزے کا ہے، تو نماز آپ دیکھیں گے کہ دن میں 5 مرتبہ امت مسلمہ پر فرض ہے جو عاقل بالغ مسلمان ہو، اور ایسے ہی روزے کو اگر آپ دیکھیں تو جس نے ماہ رمضان پایا عاقل بالغ مسلمان ہے تو اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ، روزے سال میں 1 مہینے کے، اور باقی 2 عبادتیں جو حج اور زکوٰۃ ہے، ان دونوں عبادتوں کا تعلق آپ کے پاس دولت کتنی ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور جو صاحب نصاب ہو اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ایک ساتھ میں کئی مقامات پر کیا، بے شمار مقامات پر یہ جوڑی قرآن کے اندر نماز اور زکوٰۃ کی آپ کو ملے گی۔
اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اس طریقے سے ملے گا۔ لیکن حج اور روزے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چند آیتوں کے علاوہ ان دونوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں آپ کو زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کو بھی اگر تھوڑا سا سمجھیں تو ایک عظیم عبادت ہے حج۔ آپ نماز اپنے علاقے میں ادا کر سکتے ہیں، جہاں ہیں وہاں ادا کر سکتے ہیں، روزے جہاں ہیں وہاں ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ جہاں ہیں وہاں ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج جہاں ہیں وہاں آپ کو ادا نہیں کرنا، بلکہ آپ کو سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچنا پڑے گا، اور وہاں پر موجود اللہ عز و جل کے گھر کا طواف اور وقوف عرفہ، منی، مزدلفہ، صفا مروہ، یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ کے لیے عازم سفر ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج کی سعادت سے مالا مال نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ اتنا مال نہیں کہ حج کر سکیں، صاحب استطاعت نہیں، تو وہ وہاں کی حاضری سے مشرف نہیں ہو پاتے۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دو چیزوں کو یادگار کے طور پر دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہو، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار کو اور بڑی قربانی کو اللہ عز و جل نے اس طریقے سے زندہ رکھا کہ ہر مسلمان آسانی کے ساتھ ان دو چیزوں کو انجام دے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حجاج کرام جو وہاں پر اللہ کی بندگی کے اندر اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کے اندر شرکت بھی ان کی ہو جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، احرام کی حالت میں ناخن ترشوانا، بال ترشوانا، احرام کی حالت میں اس پر پابندی لگا دی گئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قربانی دی تھی تو اس وقت بھی سچویشن یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال بھی بڑے ہوئے تھے اور ناخن بھی بڑے ہوئے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے، جو اللہ کے خلیل کی یادگار ہے، ارشاد فرمایا جسے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے چاند رات سے لے کر قربانی تک اپنے بالوں کو نہ ترشوائے اور نہ اپنے ناخن کو ترشوائے۔ اس میں حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ اے بندے، تو وہاں جا کر کے احرام کی حالت میں ان چیزوں پر پابندی جو لگی ہوئی ہے، یہ پابندی وہاں جا کر تو نہیں کر سکتا، نہ تو احرام پہن کر وہاں کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے وہاں پہنچ کر اس پابندی کو انجام دے کر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، تو بھی ان کی نقل کر لے تاکہ ان کے ساتھ تیرے کو بھی ثواب سے مالا مال کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے صدیاں گزر گئیں، صدیاں نہیں بلکہ 3000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھتے ہیں، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خواب میں حکم دیا،
بیٹے کو ذبح کرنے کے سلسلے میں تو آپ تھوڑے سے غور کرنے میں لگ گئے کہ پتہ نہیں یہ وسوسہ ہے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے. اسی لیے 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اور پھر دوبارہ پروردگار نے خواب عطا فرمایا دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ خواب حقیقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اور پھر 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر ان کی پوری حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری حیات طیبہ قربانی کے اندر گزری ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوائے اس کے کوئی اور مقصد پیش نظر نہ رکھا کہ میں ہر چیز اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے حکم پر، اس خواب پر عمل کرنے کے لیے جب آمادہ ہوئے تو ان کی نیت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی. یہاں سے مزاج پوری دنیا کے انسانوں کو عطا کیا گیا. اے لوگو، اے اللہ عز و جل کی محبت کے دعوے دارو، تمہارا کوئی کام بھی اپنی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے ہمیشہ ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، اللہ عز و جل کی خوشی کو مقدم رکھو. اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. آپ بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو اور قربانی کے مقصد کو سمجھو. یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف قرآن قربانی کی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھے. فرمایا گیا مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو ذبح کرنا، یہ ہے در حقیقت قربانی. مخصوص جانور کو مخصوص دنوں کے اندر اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے، یہ نیت ہونی چاہیے. صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان بہار شریعت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قربانی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے میں اللہ کا تقرب حاصل کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں. لیکن آج ہماری ہر چیز کے اندر نیتوں میں کھوٹ ہے. ہماری نیتیں گوشت کھانے کے علاوہ اور کیا رہ گئیں. حالانکہ یہ قربانی کتنی عظیم چیز ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن نیت تقرب کی ہو تب نا، نیت اللہ سے قریب ہونے کی ہو تب. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قربانی کوئی معمولی عمل ہے؟ یہ جانور کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرنا یہ کوئی ہلکا پھلکا عمل ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، آپ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای
و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک خاص بات میں قربانی کی آپ کو سمجھاؤں، ایک خاص بات، زندگی بھر یہ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ اس کا صلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ بتائیے، آپ قربانی کا جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو ہائٹ دیکھ لیتے ہیں، باڈی دیکھ لیتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، یہ کانا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، یہ لاغر تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، یا یہ سارے عیب اس کے آپ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جب بکرے کا گوشت خریدنے جاتے ہیں عام دنوں کے اندر تو جو ملا وہ لے کر آ گئے، اس کے جانور کو آپ دیکھنے نہیں جاتے کہ اس نے جانور جو ذبح کیا اس کے اندر یہ عیب ہیں یا نہیں تھے یا نہیں تھے، جو ملا لے کے آ گئے۔ لیکن قربانی کا جانور جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو جانور ذبح کیا جائے وہ عیب دار نہ ہو، اس لیے کہ عیب دار جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا اگر کوئی چیز عیب والی ہو اسے خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جو سب سے بہتر ہو وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف قربانی کے ٹائم پہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا جانور عیب دار نہ ہو، باقی چیزوں کے اندر تو جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے وہ ہم اللہ کے نام پر دینے کو تیار ہو جاتے۔ کتنی بودی فکر ہے اور کتنی گھٹیا فکر ہے ہماری۔ اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں خرچ کرتا ہے، بہت سارے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بہت سارے معاملات میں خرچ کرتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے لیے خریدے ہوئے جانور کے پیچھے جو رقم خرچ ہوتی ہے اللہ کو اس رقم سے زیادہ پیاری کوئی دوسری رقم نہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو۔ اور پھر یہ قربانی کا جانور فربا لینے کا حکم ہے، توانا لینے کا حکم ہے، مریل مردار جیسا نہ۔ ہاں آپ کی بساط ایسی ہے کہ آپ 50,000 کا بکرا خرید سکتے ہیں، 50,000 والا خریدیں، آپ 30,000 والا خرید سکتے ہیں، 30,000 والا خریدیں، آپ 25,000 والے کی استطاعت رکھتے ہیں، 25,000 والا خریدیں، آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو جانوروں کی قربانی جو ہوتی ہے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس میں حصہ لے کر آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، حضور فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جانور جسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے تم جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے جتنے بال ہیں نا ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ جانور پلسرات پر تمہاری سواری ہوگا، تمہیں پلسرات پر گرنے نہیں دے گا، تیزی کے ساتھ تمہیں پلسرات پار کرا دے گا۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر حضور نے فرمائی، اسے آپ ذہن میں رکھو، کبھی بھی بے دلی سے قربانی مت کرنا۔
اس لیے کہ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اس بندے نے میرے نام پر خوش دلی سے خرچ کیا یا بس یوں ہی خرچ کر دیا، ارے یار بہت پیسے چلے گئے۔ نہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قربانی خوش دلی سے کرو، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نام پر جتنا قربان کیا جائے اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو، لیکن یہ نیت یاد رکھیے گا صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اس لیے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنا۔ یہ قربان لفظ جو ہے نا، یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے، اسی سے قربانی بنا ہے، اور اس کے معنی تقرب کے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، یہ قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرتی ہے، تقرب ہمیں حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 یادگاروں کو اور 2 چیزوں کو، ایک تو یہ کہ وہ حجاج کرام جو عرفات کے جو حجاج کرام احرام کی حالت میں بال ناخن نہ ترشوا کر احرام کی پابندی میں لگے رہتے ہیں، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن اور بال نہ ترشوا کر ان کی سنت پر عمل کر لیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ اور دوسرا قربانی، ہم وہاں پہنچ کر کے وہاں جو قربانی ہوتی ہے یہ والی قربانی نہیں، وہ تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے، وہ یہ عید الاضحیٰ والی حج کے شکرانے کی قربانی۔ حج کی شکرانی کیوں؟ آخر مفرد پر حج، افراد کرنے والے پر حج نہیں، قربانی نہیں ہے۔ جو حج افراد کرتا ہو اس پر قربانی مستحب ہے، لیکن قران اور تمتع جو کرتا ہے، حج قران جو کرتا ہے اور حج تمتع جو کرتا ہے، اس پر قربانی اس لیے واجب ہے، اور حج افراد کرنے والے پر اس لیے قربانی واجب نہیں کہ حج افراد والا خالی حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، لیکن قران والا عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، تمتع والا عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے۔ تو وہاں جو قربانی ہے وہ اس شکرانے میں، مولا میں تو حج کرنے آیا تھا لیکن تو نے عمرہ بھی کرا دیا، اس لیے میں شکرانے میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوش دلی سے اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔